صدر ٹرمپ جب خطاب کے لیے پہنچے تو اسمبلی ہال بھرا ہوا تھا، سوائے سب سے آگے والی نشست کے جو شمالی کوریا کے سفیر کے لیے تھی۔ صدر ٹرمپ نے لگی لپٹی رکھے بغیر شمالی کوریا کی لیڈر کو راکٹ مین پکار کر ان کی ہنسی اڑائی۔ We will have no choice but to totally destroy North Korea. ایران کی حکومت بھی سخت تنقید کی زد میں آئی کیونکہ امریکی صدر کے مطابق وہ دہشت گرد گروپس کو فنڈ کرتا ہے۔ The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false guise of a democracy. صدر ٹرمپ نے وینزویلا کی معاشی بدحالی کے لیے صدر نکولس مادورو کی تباہ کن پالیسیوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس کے بعد وینزویلا کے وزیر خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ یہ ایک ایسا صدر ہے جو اپنے پہلے ہی خطاب میں جنگ اور ملکوں کو تباہ کرنے اور ان کے بلاکیڈ کی بات کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پامالی کرنے والا ملک اخلاقی طور پر اختیار رکھتا ہے کہ وہ باقی ملکوں سے ایسے بات کرے جیسے کہ وہ اس کے ملازم ہوں۔ خطاب میں صدر ٹرمپ کے دو ٹوک الفاظ کے استعمال کے باوجود ان کی تقریر میں اس سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھا جو ان کی انتظامیہ کئی ماہ سے کہتی آ رہی ہے۔ چاہے ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن صدر، ایک تسلسل چلا رہا ہے، اگرچہ وہ کبھی کبھار کچھ امور میں تبدیلی پر بھی زور دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ بدھ اور جمعرات کے روز نیو یارک میں کئی عالمی رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔